یہاں آسٹریلیا میں کچھ ٹرکش صوفی گروپس ہیں اور وہ رقص کرتے ہیں. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں whirling trance ڈانس. تو ان کا یہ سوال ہے کہ کیا اردو میں اس کو رقص درویش کہتے ہیں؟ یہ جو کرتے ہیں نا رقص درویش. ایمان حق آپ سن رہے ہیں میری بات؟ ہاں، تو یہ بڑا یعنی جاذب نظر ہے یہ منظر. لمبی لمبی ٹوپی پہن کے، سفید چوغے پہن کے اور دائرے میں گھومتے ہوئے ایک بے خودی کا عالم میں رقص کرنا. میں بھی اس چیز سے بڑا متاثر ہوا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں، ان لوگوں کے ساتھ ذکر کروں. تو میں ٹرکی چلا گیا، استنبول گئے. معلوم ہوا کہ وہاں مولانا روم کا مزار استنبول میں نہیں ہے بلکہ ایک جگہ ہے کونیا. تو پھر وہاں سے ہم رینٹ کار کر کے بڑا لمبا سفر کر کے کونیا پہنچے. مولانا روم کے مزار پر پہنچے. میری توقعات میں یہی بات تھی کہ شاید یہاں ان کے مزار پر یہ ہوگا رقص درویش. لیکن جب مزار پر پہنچے تو دیکھا کہ مزار تو ہے لیکن مولانا روم کی کوئی چیزیں ان کی قبر میں نہیں ہیں. وہ سب وہاں سے جا چکی. تو یہ دیکھ کے بڑی پریشانی ہوئی. وہاں کوئی رقص نہیں ہو رہا تھا اور معلومات بھی کی میں نے کہ کوئی ایسی روحانی تنظیم وغیرہ ہو جو یہ ذکر ابھی بھی کرتے ہوں رقص درویش. تو پھر پتہ چلا کہ روحانی تنظیم تو کوئی نہیں ہے لیکن جس طرح یہ میوزیکل بینڈ ہوتے ہیں نا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں نا، میوزک کے گروپ ہوتے ہیں، لوگ گانے وانے گاتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک وہاں گروپ تھا. وہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ رقص کرتے تھے، ذکر وغیرہ نہیں کرتے تھے، صرف یہ رقص. اور اس کا پھر ٹکٹ وغیرہ ہوتا تھا، لوگ ٹکٹ لے کر کے دیکھتے تھے. اس کے اندر بس یہ رقص وغیرہ ہی ہوتا تھا، اب روحانیت وغیرہ نہیں تھی. تو وہ دور گزر گیا جب اس طرح کا رقص کیا جاتا تھا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا رقص درویش کرنے سے قلب طاقتور ہوتا ہے؟ کوئی روحانی عمل ہے یہ یا نہیں؟ جو تعلیم ہم کو سرکار گوھر شاہی نے دی ہے اس تعلیم کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مختلف اولیاء نے قلب کو زندہ کرنے کے لیے، دل کی دھڑکنوں کو ابھارنے کے لیے مختلف یعنی ایکٹیویٹیز انہوں نے کی. جیسے کہ لال شہباز قلندر کے ہاں دھمال ہوتا. کچھ بزرگ ایسے ہوئے جنہوں نے
کبڈی کھلائی، جی کچھ ایسے ہوئے جنہوں نے دوڑایا، بھگایا، دیواریں چنوائیں۔ مقصد یہ تھا کہ پہلے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ان کو لگائیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں ابھریں۔ جس طرح بلے شاہ نے ناچنا گانا کیا، بلے شاہ ناچتے تھے۔ جی بلے شاہ نے کہا ایتھے نچنا بھی عبادت بن جاندہ، نچنے دا جے چج ہوئے، کہ ناچنا بھی عبادت بن جاتا ہے اگر ناچنے کا طریقہ آتا ہو۔ تو بلا نچیا، خوب نچیا، تو بلے شاہ نے بہت ناچا۔ جب ناچا تو اس کے دل کی دھڑکنیں ابھریں، پھر وہ جو دل کی دھڑکنیں ابھریں ان کے ساتھ انہوں نے اللہ 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 ملایا۔ اسی طرح یہ مولانا روم کا طریقہ تھا رقص درویش کا۔ اس کے اندر جو ہے مقصد یہی تھا کہ دل کی دھڑکنیں ابھر جائیں، دل کی دھڑکنیں ابھر جائیں۔ اب دل کی دھڑکنیں ابھارنے کے لیے ہر بزرگ نے مختلف طریقہ استعمال کیا۔ یہ تمام طریقے سرکار نے بھی بیان فرمائے کہ ایسا ایسا ہوا ہے اور ٹھیک ہے، لیکن سرکار نے پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم کوئی ایسا طریقہ نہیں استعمال کرنا چاہتے جو کسی ایک بھی انسان کے لیے یعنی ان پلیزنٹ ہو، معیوب ہو۔ کوئی ایک انسان بھی یہ کہے اجی یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ناچنے گانے سے، رقص کرنے سے، اینٹیں اٹھا کر کے دیوار بنانے سے، ناچنے گانے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل کی دھڑکنیں ابھرتی ہیں، اسی چیز کو ایک خوبصورت طریقے سے بھی ابھارا جا سکتا ہے۔ حلقہ ذکر ترتیب دیں، دائرے میں بیٹھیں اور زور زور سے ضربے لگائیں، ذکر جہر کی زور زور سے ضربے لگائیں، تو زور زور سے ضربے لگانے سے بھی دل کی دھڑکنیں ابھر جائیں گی۔ پھر جو دل کی دھڑکنیں ابھر گئیں، اب ان دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ایک کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ وہ ملائیں۔ سمجھ گئے؟ تو زور زور سے ذکر جہر جو کرتے ہیں اس سے دل کی دھڑکنیں ابھر جاتی۔ اور جب دل میں نور آئے گا، آپ آرام سے بیٹھے ہوں گے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوں گے، اور جب نظر ہو گئی تو اس سے بھی دل کی دھڑکنیں خود بخود ابھر جاتی ہیں۔ پھر ان دھڑکنوں کے ساتھ ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہوں ملائیں۔ قلب کو طاقت کسی جسمانی ایکٹیویٹی سے نہیں آتی، قلب کو طاقت صرف اور صرف مرشد کی نظر سے، نور سے ملتی ہے۔ جب قلب میں نور آ جائے گا تو آہستہ آہستہ جو دل کی دھڑکنیں ہیں وہ اللہ کے نام میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک سوال اور بھی آیا، جی ایک شخص نے سوال بھیجا ناصر کو کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم لوگوں کے جو باطنی چیزیں ہیں ان کو سرکار نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور ہمارے جسم میں صرف نفس کا کتا موجود ہے، تو پھر یہ بتائیے
کہ ہم کو تو ابھی بھی ذکر فکر کی اپنے سینے سے آواز آتی ہے. اگر ہماری چیزیں سرکار کے پاس ہوتی تو ہمارے سینے سے ذکر کی آوازیں کیوں آتی؟ یہ انہوں نے سوال کیا. ایک جی چاہتا ہے کہ اس کا جواب دے دوں اور ایک جی چاہتا ہے کہ اس کا جواب نہ دوں. ٹھیک ہے نا. جی. بہت سے لوگوں کو تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ذکر جو چلتا ہے تو ذکر کا چلنا ہے کیا. صحیح بات. میں 11 سال سے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, ہاں بھائی بتاؤ کس کس کو ذکر محسوس ہوتا ہے. جی جی بالکل. غیر یقینی کا شکار ہوتے ہیں لوگ اور کسی کو پتہ ہی نہیں. صحیح بات. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آواز آتی ہے, یہ ان کا خیال ہے کہ آواز آنی چاہیے لیکن آتی نہیں ہے ان کو, لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ ذکر نہیں چل رہا. جی میں اس معاملے پہ کوئی زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں. صحیح. جی جو ولایت پر فائز ہونے کے جوہر رکھتے ہیں. بالکل. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا جب قلب جاری ہوتا ہے تو باقاعدہ قلب سے اللہ کرنے کی ایسی آواز آتی ہے جیسے چھوٹا سا کوئی بچہ اندر بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے. اور جو مومن ہوتے ہیں, مومن جو ہوتے ہیں ان کے قلب سے آواز نہیں آتی. ذکر ہوتا رہتا ہے, محسوس ہوتا ہے, لیکن آواز نہیں آتی. مجھے تو آواز آتی ہے اپنے قلب سے. اب مجھے یہ فیلنگ کیسی ہے یہ نہیں پتا کہ بھئی جن کے آواز نہیں آتی تو ان کا ذکر کیسے چلتا ہے. مجھے تو آواز آتی ہے, لیکن مجھے یہ بھی سرکار کی بارگاہ سے پتہ چلا کہ آواز سب کو نہیں آتی, کسی خاص کسی کو آتی ہے جو مرتبہ ولایت پر فائز ہو, اس کا قلب جب جاری ہو. تو اب کیسے پتہ چلائیں گے ہم کہ بھئی ذکر چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے. جی کیا بات. مومن کا جو ذکر ہے وہ خیال کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے اس کا خیال جائے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ کچھ ہو رہا ہے اندر. ٹھیک ہے نا. جی. اچھا, میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. جی. کہ بھئی آواز اگر نہیں آئے, خیال بھی نہیں آئے, تو پھر کیسے پتہ چلائیں کہ ذکر چل گیا ہے کہ نہیں. جی. ہائے ہائے. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آواز تو آنے دی تو اب ذکر چل ہی نہیں رہا ہوگا. یہاں پر ہمارے امجد بھائی کی اور انوار کی گاڑی ہے, پریس, ٹویوٹا پریس. وہ ہائیبریڈ ہے. جی. اب پہلی مرتبہ جب انوار نے گاڑی لی وہ, تو مجھے کہا کہ بھئی اب چلا کے دیکھیں. اب میں بیٹھ گیا. اب چونکہ وہ ہائیبریڈ تھی, بجلی سے چلتی ہے, تو اس میں انجن کی کوئی آواز ہی نہیں تھی. اب ہم اسی میں لگے رہے کہ اسٹارٹ کریں اس کو, اسٹارٹ تھی, وہ آواز نہیں تھی. یعنی آپ اسٹارٹ آف بھی کر لیں, گاڑی چلانا بھی شروع کر دیں, پھر بھی آواز نہیں ہے نا. تو پھر ہم نے سوچنے لگا اب یہ گاڑی جو ہے اسٹارٹ بھی نہیں ہو رہی ہے اور لگ بھی رہا ہے کہ اسٹارٹ ہے, اب کیسے پتہ چلے گا یہ اسٹارٹ ہے. تھوڑا سا ایکسیلیٹر دیا تو چلنے لگ گئی, تو معلوم ہو گیا کہ چل رہی ہے. سفر طے ہو گیا, تھوڑا سا
تو پتہ چلا کہ گاڑی the car was moving کیا بات because we covered some distance. کیا بات ہے آواز نہیں آئی انجن کی، انجن کی آواز نہیں آئی. تو پھر اب ہم کو کیسے پتہ چلا کہ گاڑی چل رہی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ سفر طے کر رہی ہے. کیا بات ہے واہ یہ قلب بھی ایک گاڑی کی طرح ہے. سبحان اللہ بالکل اگر آواز وغیرہ نہیں آتی ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے ایمان کی کیفیت کیا ہے. پہلے جو زندگی تھی آپ کی وہ کیا تھی اور اب کیا ہے. اگر اب پہلے کے مقابلے میں کم گناہ کرتے ہیں، اب پہلے کے مقابلے میں کم دنیا داری محسوس ہوتی ہے، اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ رب کی محبت محسوس ہوتی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ مومن ہیں. آپ کے قلب میں نور ہے جس کی وجہ سے آپ کی اندر کی ترقی ہو رہی ہے. کیوں بے شک بھئی آدمی کا گراف اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے یہ دیکھ لے. پہلے آپ جتنے گناہوں میں تھے ذکر قلب چلنے کے بعد اور زیادہ گناہوں میں لگ گئے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ کوئی گندی شرٹ دھونا شروع کریں اور وہ مزید گندی ہو جائے. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی شرٹ کو دھوئیں اور وہ پہلے سے بھی زیادہ گندی ہو جائے. اتنا تو طے ہے کہ گندی شرٹ جب آپ دھوئیں گے ساری صاف نہ ہو، تھوڑی بہت اس کے اندر صفائی ہو ہی جائے گی. کیا بولتے ہیں؟ اب جس طرح ہمارے ایمان بھائی ہیں ان کا ذکر چل گیا ہے، ہم نے خود چلایا ہے. بے شک واہ ان کا جو ذکر ہے وہ چل گیا ہے، لیکن ابھی ان کو وہ خبر نہیں ہے، یعنی ڈیٹیکٹ کرنے کی ان کو اب اسپریچول انڈرسٹینڈنگ ابھی نہیں ہے نا. کیونکہ انہوں نے مجھے ایک ای میل بھیجا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی وائف سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنے بچے سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو میرا ذکر جو ہے وہ چل جائے تو بڑا اچھا ہوگا. جی تو ہم نے یہ بات سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی، انہوں نے چلا دو. واہ تو اب ان کی جو ہے وہ چل گیا ذکر. بالکل سمجھ گئے آپ؟ جی ذکر ان کا چل گیا، خیال کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اب ان کے ساتھ ایک معاملہ یہ کرنا پڑے گا کہ اچانک، کیونکہ دن میں یہ ڈھونڈتے ہیں ذکر کو، یہ چاہتے ہیں کہ دن میں کسی وقت ان کو محسوس ہو، لیکن دن میں تو یہ بزی رہتے ہیں، دن میں یہ بزی رہتے ہیں. اور پھر جب دن میں آدمی بزی رہتا ہے تو دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے نا بھائی، لیکن رات میں بزی نہیں ہوتے، یعنی سوتے وقت بزی نہیں ہوتے. جب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بزی نہیں ہوتے. رات میں ہو سکتا ہے بزی ہوں لیکن ڈیورنگ دا سلیپ بزی نہیں ہوتا آدمی، اس وقت ذکر تیز چلتا ہے. تو پھر ان پر ثابت کرنے کے لیے جب یہ سو رہے ہوں گے ذکر تیز چل رہا ہوگا تو پھر کسی موکل کو کہہ دیں گے اس کو اٹھا دو اچانک. پھر جب یہ اٹھے گا تو اللہ اللہ اس کی زبان پر ہوگا اور دل بھی زور زور سے دھڑک دھڑک کر کے کہہ رہا ہوگا اللہ. تو پھر یہ ان کو معلوم ہوگا، لیکن ان کا ذکر چل گیا ہے. بے شک بے شک اب یہ جو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں تو اللہ کیسے راضی ہوگا. جی
والدین کا ادب کرنا، والدین کی فرمانبرداری کرنا یہ تو ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کہہ دینا کہ بھئی والدین جب تک راضی نہیں ہوں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ میاں آپ ان کے والدین کے محتاج ہیں، کل اللہ تعالیٰ جو ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا فلاں کے والدین کے سامنے، ابے بھائی اس کو مومن ہے، میں نے ایمان دینا ہے، پلیز تو آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ ایسا تھوڑی کرتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے نا۔ اب والدین کی کچھ باتیں جائز ہوتی ہیں، کچھ باتیں ناجائز ہوتی ہیں، کچھ والدین کی باتیں جو ہے وہ انانیت کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جی میں نے تمہاری شادی وہاں نہیں کرنی، اب کوئی لاجک نہیں ہوتی اس میں، بس ایسے ہی وہ اپنی انانیت میں آ کے کہتے ہیں نہیں یہ تو ہماری عزت کا سوال ہے، خاندان کا سوال ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، یعنی کوئی لاجک نہیں ہوتا ہے۔ کچھ سارے والدین ایسے ہی ہوتے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کرم کرے، بہت سارے والدین ایسے ہی ہوتے ہیں، چوتیاپا کرتے رہتے ہیں۔ والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب یہ میری اولاد ہے نا تو میرا اس کے اوپر حق ہے، میں خدا ہوں ان کا، بالکل ایسے ہر معاملے میں جو ہے اس کے ٹانگ اڑاتے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو تم، یعنی مذہب کے بیچ میں بھی بولتے ہیں وہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھلے اولاد کتنی ہی زیادہ عالم کیوں نہ بن جائے اور والدین کتنے ہی زیادہ جاہل کیوں نہ ہوں، والدین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ارے یار یہ دیکھو یعنی یہ ہماری اولاد اور ہم کو سبق دے رہی ہے، صحیح بات، بالکل یہ حال ہے۔ صحیح بات، ان والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ تو اولاد جان ہی نہیں سکتی، کیوں بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر والدین کا یہ خیال ہے کہ بھئی اولاد ان سے زیادہ نہیں جان سکتی، تو بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ جو تو خود اسکول گئے ہی نہیں، لیکن اپنی اولاد کو انہوں نے پڑھایا، وہ ڈاکٹر بن گئے ہیں۔ تو اب ایسے لوگ جو خود تو اسکول گئے نہیں، ان کی اولاد ڈاکٹر بن کے آپریشن کر رہی ہے ہاسپٹلز میں، اگر وہ زیادہ جانتے ہیں بیٹے کو گھر بٹھا کے خود ہاسپٹل جا کر کے آپریشن کریں لوگوں کا۔ دوسرا والدین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین اور دنیا کو ہاں اس میں فرق نہیں رکھتے، جو دنیا کی بات ہوگی اس کے اوپر دین لاگو کر دیں گے، جیسا کہ شادی کا مسئلہ ہے۔ اب والدین اگر یہ کہیں نہیں جی آپ نے وہیں شادی کرنی ہے یہاں ہم کرائیں گے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ والد کا غصہ اللہ کا غصہ ہے، پھر ماں کہتی ہے کہ بھئی میرے تو پاؤں کے نیچے جنت ہے، میں جوتیاں نکال لوں گی اپنی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ والدین کی فرمانبرداری میں جہاں انہوں نے کہا شادی کر لیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی اور مرد کو بھی، مسلمانوں کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کریں، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی بی بی فاطمہ الزہرا، ان کے لیے جب رشتے وغیرہ آئے تو آپ نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا، آپ جو ہے فاطمہ کے سامنے ان کے نام لیتے تھے تو آپ منع کر دیتی تھی، پھر جب علی کا حضور نے نام لیا تو آپ نے منع نہیں کیا، خاموش ہو گئی، اس کو رضا سمجھ کے آپ نے پھر ان کی شادی کر دی۔ یعنی قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس عورت سے شادی کریں کہ جو آپ سے محبت کرتی ہو یا جس سے آپ محبت کرتے ہو، یہ تو احادیث میں لکھا ہوا ہے نا۔ اب محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لو افیئر چلائیں اور ادھر ادھر گھومیں پھریں، غیر شرعی یعنی حرکتیں کریں، یہ نہیں ہے، میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے۔ تو ہے کیا جو آپ کو پسند آ گئی، جس کے عادات و اطوار، جس کا مزاج آپ کو اچھا لگا، آپ کو پسند آ گئی، جاذب نظر ہونے کے حوالے سے، دیندار ہونے کے حوالے سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ شادی جو ہے کئی وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں، کوئی حسن کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی نسب کی وجہ سے کرتا ہے کہ بھئی اس کا بڑا اعلیٰ خاندان ہے، کوئی اس وجہ سے کرتا ہے جی یہ تو بڑے پیسے والے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو میری امت میں لوگ ہیں میں ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں
کہ وہ شادی کریں تو دین کی وجہ سے کریں کہ اچھا یار یہ عورت تو بڑی دیندار ہے, یہ تو مومنہ ہے, تم اس وجہ سے شادی کرو. کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا. تو شادی بیاہ میں جس کی ہو رہی ہے اس کی مرضی ضروری ہے, یہ احادیث کا فیصلہ ہے. کیونکہ زندگی آپ نے گزارنی ہے نا, جس سے آپ محبت کرتے ہیں, جو آپ سے محبت کرے اس سے شادی کر لیں, ختم. اللہ تعالیٰ کو تھوڑی گزارنی ہے اس عورت کے ساتھ زندگی. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جوڑے آسمانوں میں بنتے تو وہیں طلاق بھی ہو جاتی ہوگی. صحیح بات ہے. نہیں, واہ واہ کیا بات. اگر جوڑے آسمانوں میں بنتے تو یہ برابر میں کے کمپاؤنڈ میں جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا کہ بھئی یہ طلاقیں بھی یہیں ہو رہی ہیں. بھئی جوڑے آسمانوں پہ بنتے, اللہ تعالیٰ خود جوڑے بناتے ہیں, تو پھر زمین پر آ کر کے طلاقیں کیوں ہوتی؟ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ بھئی جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, یہ ایسے ہی بس چھوڑی ہوئی بات ہے. جس طرح وہ جملہ ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اب یہ کسی حدیث شریف میں نہیں ہے, یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ جملہ بولا جا رہا ہے. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام جو تھے, کبھی لوگوں نے کبھی غور کیا کہ بھی آدم علیہ السلام جب تشریف لائے اور ان کی اولاد ہیں ہم سب, تو پھر ہماری آپس میں شادیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ہم سب آدم کی اولاد ہیں. کیا ایک باپ کی جو اولاد ہے وہ آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو پھر کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ نے کوئی نہ کوئی طریقہ تو استعمال کیا ہوگا نا. اب وہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تو بغیر حوا کے ان کی ٹانگوں سے بھی بچے نکلتے تھے. ان کی ران جو تھی وہاں بچے وہاں سے نکلتے. آدم کی 3 قسم کی اولاد ہوئی. ایک اولاد ان کی دائیں ران سے نکلی, ایک اولاد ان کی بائیں ران سے نکلی, اور ایک اولاد ان کی حوا کے ذریعے پیدا ہوئی. تو اب ان تینوں کے اوریجن ڈیفرنٹ ہو گئے. ان تینوں کے اوریجن ڈیفرنٹ ہو گئے. جو اولاد آدم اور حوا کے ملاپ سے ہوئی تھی وہ آدم کا بھی ادب کرتی تھی, حوا کا بھی ادب کرتی تھی. اور جو اولاد ان کی ران سے ہوئی ان کے اندر حوا کا خون نہیں تھا, لہذا وہ عزت بھی نہیں کرتے تھے. تو جب وہ حوا کی عزت نہیں کرتے تھے تو آدم علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ ماں کی خدمت کرو, عزت کرو, اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. کیوں آپ کو کچھ سمجھ میں آئی بات؟ بس اس وقت سے یہ جملہ بولا چلا جا رہا ہے. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو وائف تھی وہ کافرہ تھی, اور ان کا جو بیٹا تھا اس بیٹے نے ماں کی بات مانی, باپ کی نہیں مانی. تو پھر اس کو جنت میں جانا چاہیے نا ماں کی بات مان کے. لیکن ماں بھی جہنم میں جائے گی, بیٹا بھی جہنم میں جائے گا. ہاں تو ماں ہو یا باپ ہو, فرما برداری اس کی کرنے میں فائدہ ہے جو رب سے جڑا ہو. اگر باپ کافر ہے تو اس کی بات ماننا فضول ہے, ماں کافرہ ہے تو اس کی بات ماننا فضول ہے. اور اگر ماں مومنہ ہے اور نصیحت بھی تجھے وہ کر رہی ہے جس سے تو رب کے قریب ہو جائے, اور پھر تو اس کی نافرمانی کرتا ہے, تو ڈبل گناہ ہو گیا. ایک تو ماں کی گستاخی ہوئی اور اوپر سے تو نے رب کے پیغام کی بھی نافرمانی کی.
بے شک لیکن دنیاوی معاملات میں جن کا دین سے رب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس معاملے میں ماں باپ کو اپنی اولاد پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی نہیں تم تو یہی کرو. میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر آپ اس سے متفق ہیں تو ٹھیک ہے. بے شک. آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور سوال ہے تو کریں. اس دنیا کو کیوں بار بار بنایا جاتا ہے اور تباہ کیا جاتا ہے اور یہاں پر بڑے بڑے ہستیاں آتی ہیں؟ اللہ کو تجربات کرنے کا شوق ہے, بالکل صحیح بات. لہذا اس نے ایسا کیا. بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں جو آئی ہیں اس دنیا میں پراپرلی اسی دفعہ آئی ہیں پراپر. اس سے پہلے جو ہے آئی تو ہیں لیکن کوئی یعنی کوئی ایسا کوئی کام نہیں تھا, کوئی سسٹم روحانی نہیں تھا پہلے. جی بالکل. روحانی کوئی سسٹم وغیرہ نہیں, سیٹ اپ نہیں تھا. آئیں اور جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کرا کے نظروں سے ہی. صحیح بات. اب اللہ یہ بار بار کیوں مناتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تجربے کرنے کا شوق ہے. بالکل. اگر آپ کو امر کن مل جائے غفور بھائی تو آپ کس طرح کے لوگ بناؤ گے؟ انسان کیسی فطرت بناؤ گے انسان کی؟ میرے ذہن میں وہ تو یعنی نیک فطرت ہی بنے جس میں برائی نہ ہو. تھوڑا سا اگر سزلنگ جس طرح ہے کہ اس کے لیے تھوڑا پین اگر ہو, لیکن جس طرح یہ دنیا ہے تو یعنی صرف پین ہی پین ہے, تکلیفیں ہیں, نفس کی آزمائش, یہ سب بہت زیادہ مشکلات انسان کے لیے. تم کیسی دنیا بناؤ نعمان؟ میں تو بہت ہی خوش لوگ بناؤں گا جو ہر وقت جو ہے ہنستے کھیلتے رہیں اور پریشانیاں نہ ہوں, جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ مزہ ہو, سکون ہو, اور وہ لوگ اپنے ایسا ہو کہ جیسے اگر رب چاہے خود بھی وہاں جانا تو وہ خود جائے بیچ میں کھڑے ہو کے, تو وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے اور بڑے خوش ہو کے جو ہے رب کا استقبال کریں اپنے. مطلب ایسا نہ ہو کہ رب کا میسیج دے رہا ہے تو وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں, یہ ہر چیز جو ہے الٹی چل رہی ہے یہاں پہ. ایسا ہونا چاہیے نا کہ کچھ خوش اور خرم رہے ہر کوئی, اور ناچتا رہے, گاتا رہے, مزے کرے. یہ کیا ہے؟ فرید بھائی تم بتاؤ کیسا بناؤ گے؟ بس نہ بنا تو بہتر ہے. یہی سب سے بہتر جواب ہے. تم بناؤ گے نہیں؟ امر کن کا کیا کرو گے پھر؟ بیچ دو گے؟ میر صاحب آپ کیسی مخلوق بنائیں گے؟ بنیاد نفرت پر نہیں بلکہ ان کی فطرت میں محبت رکھنا زیادہ بہتر ہے. ایک دوسرے سے محبت کریں اور خوش و خرم رہیں, ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں. میرے صاحب یہ جو نفرت ہے, جی ہیٹریڈ, جی, کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ انسان کی ایجاد ہے کہ اللہ نے تو اس کو اپنی عبادت کے لیے بنا کے زمین پہ بھیجا اور یہ جو ہے یہاں نفرتوں میں لگ گیا؟ جی. تو یہ نفرت انسان کو خود بخود آ گئی یا یہ نفرت بھی اس کو فطرت سے ملی؟
मैं समझता हूँ नफरत इसे फितरत में मिली है। अच्छा, वो कैसे? यानी जैसे जैसे मोहब्बत है, मोहब्बत तो उसकी फितरत में नहीं है, लेकिन नफरत जो है सिखाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद जो है ये चीज़ होती है। तो उससे साबित होता है कि ये उसकी फितरत में है। किसी स्कूल जाना नहीं पड़ता, किसी से सीखना नहीं पड़ता। मोहब्बत भी हो जाती है खुद ब खुद? मोहब्बत उसी सूरत में होती है वो दिल में आ जाए। अच्छा, फितरत में कहाँ हुई, दिल में आई तो हुई मोहब्बत। नहीं, मैंने फितरत का नहीं कहा, मैंने कहा खुद ब खुद हो जाती है। जी हाँ, जी हाँ, मैंने ये कब कहा है फितरत भी? मैंने कहा खुद ब खुद हो जाती है। मोहब्बत भी होती है ना? जी बिल्कुल। मोहब्बत कुछ लोगों को देख के खुद ब खुद दिल चाहता है कि इनसे अच्छी तरह मिले, और कुछ से दिल चाहता है कि इनसे बस लड़ाई हो जाए, पढ़ा कर ले। ओके ईमान, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड हाफिज। इजाज़त है तो एक सवाल। नहीं, अभी तो हम पूछे ना सवाल, आप बिना वजह सवाल पूछे। अनवर भाई आप बताओ। जी मालिक। वैसे आप दुनिया ना ही बनाओ तो बेहतर। चलो, वैसे ये अनवर भाई ने भी दुनिया बनाई ना, तो इस दुनिया से मुख्तलिफ नहीं होगी। ये दुनिया अच्छी लगेगी फिर। अच्छा, चलो बताओ। मालिक, मैं अगर दुनिया बनाऊंगा तो ऐसी कि सिर्फ माँ सिवा प्यार मोहब्बत और कुछ ना हो, उनकी फितरत का हिस्सा हो। मोहब्बत। अच्छा, एक सवाल है आप सब लोगों से, बड़े सोच समझ के जवाब दें। ये जो मोहब्बत है, क्या आपके दिल में जो मोहब्बत होती है, जो मोहब्बत इंसान के लिए है वही मोहब्बत रब के लिए भी है, या मोहब्बत एक ही चीज़ है, आपने अगर इंसान से कर ली तो रब से करने के लिए बाकी नहीं बचेगी? मेरे सवाल को समझें पहले। क्या ऐसा है कि इंसान की मोहब्बत अलग है, अल्लाह की मोहब्बत अलग है? हम अल्लाह से जो मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत अलग है, इंसान से जो मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत अलग है? या ऐसा है कि भाई मोहब्बत एक ही चीज़ है, अल्लाह से भी करें और इससे भी करें तो वो मोहब्बत बढ़ गई? सुन लिया ना आपने पहले गौर से? हैं? अच्छा, कौन जवाब देगा? आप ही देंगे? मेरे ख्याल में तो इस तरह नहीं है कि जैसे दुनिया की कोई किस तरह नहीं है, पूरी बात बोले। यानी इस तरह नहीं है कि यानी अगर आपने किसी से मोहब्बत की तो ऑक्यूपाई हो जाएगी और यानी आप अल्लाह से नहीं कर सकेंगे मोहब्बत। क्योंकि दुनिया की भी अगर ऐसा पार्ट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यानी मुख्तलिफ मोहब्बतें होती हैं इंसान को अपने माँ बाप। अच्छा, आप यहीं पर हैं। अगर ऐसा होता तो अल्लाह को हसद क्यों होता फिर? हसद तो तभी होता है ना कि चीज़ एक है और तलबगार दो हैं, कि ये चीज़ उसको क्यों दे दी? हंस रहे, जवाब दे रहे। जिस तरह तालीम की अगर रोशनी में देखा जाए तो यानी कल्ब में ज़ाहिर है सिर्फ रब की मोहब्बत जा सकती है। दूसरों से जो मोहब्बत होती है वो प्यार ही होता है एक तरह से बुनियादी तौर पे। यानी गैरुल्लाह जो है वो प्यार होता है या उनसियत होती है, या यानी वो वाली चीज़ जो रब से मोहब्बत का जो ताल्लुक है, यानी उसमें एक पाकीज़गी कह लें या डिवाइन कह लें, वो डिवाइन वाला रिश्ता तो किसी से भी नहीं हो सकता, चाहे औलाद हो या माँ बाप हो। कि माँ बाप की मोहब्बत डिफरेंट है, औलाद। अच्छा, किसी औरत को देखा बड़ी हसीन है, हैं? जी, बहुत हसीन औरत है, बड़ी खूबसूरत है, और उसके ऊपर जो है यानी यू हैड ए क्रश ऑन हर एंड नाउ यू आर क्रेजी अबाउट हर। ये क्या है? इसको मोहब्बत कहेंगे या मैलान कहेंगे? तो मैलान है यानी अफेक्शन जिसको कहना चाहिए। हाँ, जब मैं शॉप पे जाता हूँ ना तो मुझे इस तरह की बहुत सी लहरें आजकल नजर आती हैं। बाकी तो बेचारी एक दुर्वेशा माही राबिया बसरी घूमती रहती हो। हसन बसरी बहुत है। हसन बसरी बहुत। अच्छा,
آپ کو آج یہ بات سمجھ لینی ہے، جو میلان قلب کا ہوگا، جو محبت قلب سے آئے گی، وہ انسان سے ہو یا رب سے ہو، آپس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی. بے شک بے شک. اگر آپ کو کسی انسان سے قلب کی محبت ہو گئی تو رب کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. واہ. ہاں، بے شک پریشانی تب ہوتی ہے رب کو کہ اس سے جو محبت ہے وہ قلب کی ہے، اور کسی انسان سے نفس کی غرض سے محبت ہے تو وہ آپس میں رکاوٹ بن جائے گی. واہ واہ واہ. کیا بات. سمجھ گئے؟ کیونکہ محبت کے جذبے دو طرح کے ہیں، ایک قلب سے ہے اور ایک نفس سے ہے. جو بے لوث محبت ہوگی وہ قلب سے ہوتی ہے، اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی. بے شک. سمجھ گئے آپ؟ بے شک تو بہت سے لوگ ہیں، جس طرح سرکار نے مثال دی، ایک لیلا مجنو تھے، ہیر رانجھا تھے. ان کی محبت سچی تھی. کیوں؟ کہ ان کی روحوں کو عالم ارواح میں ایک دوسرے سے محبت تھی. چونکہ اس وقت نفس کی شرارت نہیں تھی، لہٰذا وہ محبت شیطانی نہیں ہے، حق ہے. بے شک بے شک. اور اس طرح کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کی سیڑھی بھی قرار دیا ہے. بہت سے لوگ پہلے عشق مزاجی میں گئے، اس کے بعد عشق حقیقی کی طرف راغب ہوئے. جس طرح وارث شاہ تھا، وارث شاہ جو تھا، اس کے مرشد نے کہا کہ بھئی تم پہلے عشق مزاجی میں جاؤ، عشق مزاجی میں جانے کے بعد پھر تم عشق حقیقی میں جاؤ گے. تو پھر انہوں نے ہیر لکھی، وارث شاہ نے. کیوں جی؟ بے شک پہلے یہ چلتا تھا. جی ہاں بالکل. آپ کو سمجھ میں آ رہی میری بات؟ بالکل. یعنی عالم ارواح میں جو دو روحیں اکٹھی تھیں، نیچے بھی آ گئیں. وہ واہ بالکل. وہ تو بہت ساری روحیں رہتی ہیں نا. بہت. اب ضروری نہیں ادھر فرض کیا کہ یہ ادھر کے محلے میں دو چار روحیں اکٹھی تھیں. اب جب زمین پہ آئی تو کوئی 50 سال پہلے ہو کے چلی گئی، کوئی 100 سال پہلے ہو کے چلی گئی. اور اگر ایک ہی وقت میں زمین پر دو روح اوپر کی ایک ہی محلے کے نیچے آئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بنگلہ دیش میں ہو، کوئی آسٹریلیا میں ہو، کوئی آسٹریلیا میں ہو تو کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں ہو، آپس میں میل جول ہی نہ ہو. تو وہ ادھر ترستی رہتی ہیں سچی محبت کو، یہ ادھر ترستی رہتی ہیں سچی محبت کو. وہ بھی اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں. وہ جو اوپر سے ایک روح آئی محبت والی، ان کو کسی نے محبت ہی نہیں کی سچی، بس وہ بھی ان کا بھی بروکن ہارٹ رہے. کوئی بنگلہ دیش میں آ گیا، وہ بھی بروکن ہارٹ رہے. لیکن دو ایک ہی محلے کی روحیں ایک زمین پر ایک ہی وقت میں، ایک ہی ملک میں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی محلے میں اگر آ گئیں تو پھر وہ بن جاتا ہے لیلا اور مجنو، پھر وہ بن جاتا ہے ہیر اور رانجھا. اس محبت سے اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. سرکار نے دین الہی میں بھی لکھا ہے پاکیزہ محبت کا تعلق بھی قلب سے ہے. تو وہ محبت پاکیزہ ہے جو عالم ارواح میں ہوئی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جو اس وقت اگر کوئی محبت اگر آپ کریں گے تو اس میں تو لامحالہ نفس شامل ہوگا، کیونکہ نفس موجود ہے نا. یہی وجہ ہے کہ وہ جو لیلا تھی وہ کالی تھی، تو مجنو کو تو پرواہ بھی نہیں تھی کہ اس کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، کیونکہ نفس انوالو نہیں تھا نا. اب چونکہ ہمارا نفس انوالو ہوتا ہے تو ہم کو اچھی اچھی خوبصورت گول مٹول اس طرح کی پسند آتی ہیں، تو وہ نفس کی غرض ہے نا. محبت ہو تو پھر جس طرح اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی دل آ جائے تو گدھی پر بھی آ جاتا ہے، لیکن جیسے مثال ہی ہے گدھی پہ کہاں آتا ہے دل. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ لیڈی ڈائنا ملے. تو جو محبت نفس سے ہے وہ رکاوٹ ہے. جس طرح اولاد سے محبت دو قسم کی ہے، ایک قلب کی ہے، ایک نفس کی ہے. قلب کی محبت کیا ہے کہ اولاد اگر دیندار ہے، رب سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر وہ دینی محبت ہو گئی، وہ جائز ہے. اور اگر اولاد سے نفس کی محبت اولاد سے کیسے ہوتی ہے؟ ان کی وجہ سے میرا نام ہوگا، یہ میری اولاد ہے،
میں ان سے یہ کام لوں گا, میں ان سے وہ کام لوں گا. یعنی دنیاوی غرض, جس طرح اکثر پاکستان میں لوگ کہتے ہیں, جس طرح مجھے کہتے تھے کہ اب جب جوان ہو گیا ہے تو اب جا کے سرکار گور شاہی کے پاس بیٹھ گیا ہے, یہ ہم نے اسی دن کے پال پوس کے جوان کیا تھا تجھے کہ بڑھاپے میں ہمیں چھوڑ کے چلا جائے تو میں انہوں کو کہتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ بڑھاپے میں ساتھ دوں گا, لہٰذا آپ نے میری پرورش کی. اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ جب جوان ہوگا تو یہ سالہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو آپ میرا گلا گھونٹ دیتی وہیں پر. اچھا, ایک تو والدین کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کہتے ہیں ہم نے دیکھو پال پوس کے جوان کیا ہے اس کو. میں اپنے والدین کو کہتا تھا کہ پھینک دیتے, میں نے کب کہا تھا کہ جوان کرو, پھینک دیتے اٹھا کے. نہیں, یہ اولاد پر احسان نہیں ہے والدین کا. اب ہماری بھی تو اولاد ہے نا, اب تو ہماری وہ عمر نہیں ہے جس عمر میں یہ جملے میں بولتا تھا, وہ عمر تو چلی گئی. اس بات کو تو 25 سال ہو گئے نا, تو اب تو یہ جملے چینج ہو جانے چاہیے اگر غلط تھے تو. لیکن آج بھی میں یہی جملہ بول رہا ہوں نا. اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کریں, یہ بچوں پر احسان نہیں ہے, یہ رب کی طرف سے فرض ہے ان پر. اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم نے کیا, اب بھائی تو تم نے کیا جو ہے تو احسان کیوں جتا رہے ہو, تم نہ کرتے. اب ماں کی حقیقت کے بارے میں بھی سرکار نے بہت کچھ فرمایا ہے. میں نے ایک دن, میں 98 میں ٹورانٹو گیا تو ایک پادری سے ملاقات ہوئی, اس کے گھر گیا تو وہاں اس نے اپنے ٹیبل کے اوپر لکھا ہوا تھا بیکاز گاڈ کین ناٹ بی ایوری ویئر سو ہی کریٹڈ مدرس. یہ ایک ببلیکل نوٹ وہاں لکھا ہوا تھا, بیکاز گاڈ کین ناٹ بی ایوری ویئر سو ہی کریٹڈ مدرس. کیونکہ خدا جو ہے ہر جگہ تو جا نہیں سکتا, لہذا اس نے ماؤں کو بنا دیا. یعنی دس از سو فیسنیٹنگ ٹو ہیئر. تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار, یہ جو والدہ ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے, اس کی ممتا یہ سوکھے میں سلاتی ہے اولاد کو, خود گیلے میں سلاتی. سرکار نے فرمایا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے, یہ ممتا کا جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے ماں کو دیا ہے باپ کو نہیں دیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی مخلوق کی پرورش کرانے کے لیے ممتا کا جذبہ دیا ہے. ماں کی جو اولاد کے لیے محبت ہے وہ ماں بیچاری جو ہے مجبور ہے, اس کی ایفرٹ نہیں ہے, یہ اللہ نے پرورش کرانے کے لیے یہ جذبہ زبردستی دیا ہے. اگر ماں کی جو ممتا ہے, محبت ہے, اس کو اگر دیکھا جائے بڑی محبت کر رہی ہے یار یہ, تو اس کو تو گولڈ میڈل دے دو اس ماں کو. وہ ماں کی طرف سے نہیں ہے, وہ اللہ نے جو ہے ڈنڈا چڑھایا ہوا ہے ممتا کا. یعنی اللہ نے جو ممتا کا جذبہ دیا ہے اس کے تحت ماں نے اتنے ساری قربانیاں دی ہیں, اور وہ اس میں اللہ کی اپنی پلاننگ ہے, ورنہ پرورش کیسے ہوگی؟ اگر ممتا نہ ہوتی تو پرورش کیسے ہوتی؟ ہو جاتی پرورش؟ نہیں ہوتی. لیکن اس کو یوز کرتے ہیں نا لوگ, مائیں بھی یوز کرتی ہیں. دیکھو ہم نے ساری زندگی تم کو سوکھے میں سلایا, خود گیلے میں سوئی, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. اچھا بھائی نہیں کرتے تم, کیوں کیا تم نے؟ کیش کرنے کے لیے. ایک نظام اللہ نے بنایا ہے. جو ماں کی ممتا ہوتی ہے نا, یہ خود بخود جو ہے نا, یہ پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں کھرک, یہ اس کو کھرک ہوتی ہے ممتا کی. یہ بلا وجہ جو ہے اس کو محبت سوتی جاگتی رہتی ہے, سوتی جاگتی رہتی ہے. دورے پڑتے ہیں محبت کے, فٹس آف لو. کبھی کبھی غصہ آ جائے گا تو ممتا غائب ہو جائے گی, پھر اچانک ممتا جاگ جائے گی, اور ایسی جاگے گی جس طرح ابھی ہماری امی ہیں بیچاری, 2 سال گزر جائیں گے, خاموش بیٹھی رہیں گی, پھر اچانک فون آئے گا, میں مر جاؤں گی, تیری آواز نہیں سنی میں نے, مجھے آواز سنا دے. پھر روزانہ اسی طرح کی باتیں کرتی رہیں گی, پھر 2 سال کے لیے غائب ممتا. صحیح بات. سرکار کی تعلیم بڑی خطرناک ہے, سب کو ننگا کر دیا ہے, سب کو ننگا کر دیا ہے. تو جب آدمی جب مجبور ہوتا ہے نا, اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک
یعنی انوانٹیڈ رسپانسبلٹی ہے ماں کے اوپر، جو وہ ممتا کا جذبہ ہے، ممتا کا جذبہ. بڑے بڑے پٹھان جو ہے نا ممتا کے جذبے کے تحت کچلے جاتے ہیں. پٹھان کا مطلب ہوتا ہے ایسی عورتیں جو خر دماغ ہوں، لیکن ممتا کا جذبہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کا مطلب یہی کہ پرورش ہو. اگر وہ نہ ہو، یہ اگر یعنی انسان ہر عورت کے اختیار میں ہو ممتا، تو بہت سی عورتیں ہیں جو نہیں کرنا چاہتی. کیوں؟ ہاں، تو یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت ممتا کا بھی دیا ہے. اب مرد جو ہے وہ اگر بچوں کو سنبھالے تو 1 گھنٹے میں جو ہے نا گانڈو پریشان ہو جاتا ہے. ماں جو ہے وہ 12 گھنٹے گھومتی رہتی ہے لے کے، لیکن وہ ماں کے پاس وہ ہے نا ممتا کا جذبہ، اس کے تحت انجیکشن لگا ہوا ہے صبر کا. اس لیے وہ جو ماں ہے وہ پرورش کر سکتی ہے آرام سے. لیکن ان چیزوں کو پھر وہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تو اس کا جو ہے اجر نہیں اتار سکتا. اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی آپ نے کوئی ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ اے اماں جان مجھے آپ اپنے پیٹ میں رکھ لیں ورنہ میں کسی کے اور کے پیٹ میں چلا جاؤں گا. تو یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب شیطانی باتیں ہیں. اور پھر ہمارے مولویوں نے بھی بنا رکھی ہے نا، پتہ کیا کیا بنا رکھی کہانی کہ بھئی ایک آدمی نے 10 مرتبہ پیدل چل کے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پوچھا کہ ماں تو خوش ہے؟ تو ماں نے کہا کہ ابھی تو جو میں نے تجھے جب میں یعنی پیٹ میں جو تو تھا اور ایک کروٹ لی تھی ابھی تو اس کا اجر پورا نہیں ہوا ہے. چود بتاؤ، 10 پیدل حج کرا دیے ماں کو، ابھی ایک کروٹ کا حساب نہیں ہوا ہے، تو آدمی تو ساری زندگی جو ہے نا ماں کی خدمت میں لگا رہے گا. اللہ کی نمازیں اور حج زکوٰۃ کب کرے گا؟ اللہ کو کب ڈھونڈے گا؟ تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہے باتیں؟ میں تو سن کے بولتا تھا بھائی یہ کیا چٹیا بھائی، 10 پیدل حج کرا دیے، ماں بولتی ہے 1 کروٹ کا بھی ابھی تو نے جو ہے نا حساب کتاب نہیں ہوا ہے، ابھی تو 1 کروٹ کا بھی. تو زمین پر ہی خدا ہو گئی بہن تو اللہ کی تو عبادت کا انسان کو سوچ نہیں آئے کہ پہلے تو ماں کے چکر میں لگا رہے گا. جب 10 پیدل حج کرائے اور کہہ رہے ہیں کہ 1 کروٹ کا بھی ابھی تو نے حساب کتاب برابر نہیں کیا ہے، تو پھر وہ ماں کا حساب کتاب برابر کیسے ہوگا؟ کہنا وہ چاہ رہی ہیں کہ بھائی ہوگا ہی نہیں، یہی بنڈ مراؤ، آگے نہیں جاؤ، ہمارا حساب کتاب. پھر وہ کیا ایک اور بھی دھمکی دیتی ہیں کہ بھائی میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. اچھا اب فرض کیا کہ ایک بندہ جو ہے ماں سے لڑ جھگڑ کے جنگل میں چلا گیا، مجاہدے کیے، چلے کیے، ولی بن گیا. اب یوم محشر میں اس کی ماں اس کا ولی کا گربان پکڑ کے کہتی ہے کہ میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، تو اب کیا اللہ تعالیٰ ولی کو جہنم میں بھیج دے گا کہ انہوں نے دودھ نہیں بخشا تھا بھائی؟ لہٰذا میں تو اپنے تمام ان بچوں کو جو ابھی پیٹ میں ہیں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے فوری طور پر آپ فیڈر خرید لیں تاکہ دودھ بخشوانے کی بات ہی نہ ہو. سب لوگ فیڈر لے لیں، سیمیلیک کے ڈبے ملتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہت زیادہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے؟ مولویوں نے بھی بہت بڑا ہے، بہت زیادہ، دین سے بھی زیادہ مسئلہ بنا دیا اس کا. جانور ٹیک کیئر کرتے ہیں اپنے بچوں کا. ہاں کیونکہ پرورش کرنی ہے نا.
قرآن مجید میں تو وہ ہے کہ اونچی آواز میں بات نہیں کریں. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حضور کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو. لیکن وہاں کیا ہے کہ بھئی لوگوں نے کیا اس کا مطلب سمجھ لیا کہ چلنے کی آواز بھی نہ آئے, یہ بھی نہ ہو, وہ بھی نہ ہو. اب نہ جانے دین کی کیا صورتحال ہو گئی. دین جو اس وقت نظر آ رہا ہے نا, بالکل اصل دین اس کے برعکس ہے. ٹوٹلی الٹ ہو گئی. جس کو دیکھو, والدین کو دیکھو, دیگر رشتہ داروں کو دیکھو, سارا آدمی جو ہے نا قرآن و حدیث سے اپنا حق ثابت کرنا چاہتا ہے. بالکل. والدین بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا حق, ہمارا حق. ان کو یہ نہیں بتاؤ کہ اولاد کا بھی تو کوئی حق ہے تم پر. بالکل. یہ نہیں سننا چاہتے. بالکل. جنت میں ہے, کیا یہ بات صحیح ہے لیاقت؟ اچھا لیاقت تم یہ بتاؤ, ہٹلر کی بعد میں بات کریں گے, یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, صحابہ کرام ہیں, کیا یہ لوگ جنت میں ہیں؟ لیاقت بیٹے, او میر لیاقت بیٹے, بھائی جنت میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. یوم محشر میں جب حساب کتاب ہو جائے گا پھر جنت میں جہنم میں لوگ جائیں گے. ابھی جو صالحین ہیں یا جنہوں نے عمل صالح کیا وہ علیین میں ہیں, اور جن کے پاس ذکر قلب اور عمل صالح نہیں تھا, بھلے وہ جہنمی ہوں بھلے وہ ظاہری عبادت والے ہوں, وہ سارے سجین میں ہیں. پھر یوم محشر لگے گا, شفاعت وغیرہ ہوں گی, اس کے بعد جب حساب کتاب ہو جائے گا پھر کسی کو جنت میں بھیجا جائے گا, کسی کو دوزخ میں بھیجا جائے گا. جی فیلنگ عذاب قبر کی بات کرتے ہیں کہ کسی کی ٹانگ چلی گئی قبر کے اندر تو وہ پوری گل گئی. کچھ واقعات سننے سے پہلے میں پاکستان میں کیا کہ جیسے کوئی قبرستان سے گزر رہا تھا تو اچانک جو ہے اس کی ٹانگ قبر کے اندر چلی گئی, شاید کوئی سوراخ ہوا یا کوئی چیز ہو گئی, تو باقاعدہ پوری ٹانگ کا گوشت جو تھا وہ جل گیا, پگھل گیا اس طرح سے. اور بھی اس طرح کے واقعات جو ہے جیسے لوگوں نے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی قبروں سے جیسے عذاب ہوا. اور وہ ایک لاش انہوں نے نکالی تھی جو کہ کچھ جیسے 2 دن پہلے دفنائی گئی تھی, تو وہ جب نکلی تو پوری چپکی ہوئی تھی, اس کی آنکھیں باہر آئی تھی, جیسے اس نے اس کو پریس کر دیا چاروں طرف سے. یہ عذاب قبر کا کیا سلسلہ ہے؟ پھر جو پنین سجین میں ہے ابھی کچھ کام شروع نہیں ہوا ہے. یہ جو قبر میں عذاب ہوتا ہے لطیفہ نفس کے اوپر ہوتا ہے, لطیفہ نفس کے اوپر ہوتا ہے. اور چیخنے چلانے کی جو آوازیں ہیں جسم کے اوپر تو عذاب نہیں ہوتا نا. چیخنے چلانے کی جو آوازیں ہیں نا یہ تو شیاطین جن جو گھس جاتے ہیں قبروں میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان کی طرف سے آتی ہیں. اور جو پاؤں واؤں اگر گل گیا تو گندگی بہت ہے نا وہاں. تو اب آپ دیکھیں نا, دیکھیں یہ کہ
लाश जब कब्र में डालते हैं तो हड्डियां वगैरह होती हैं लाश में, जी बिल्कुल। अगर बंदा नूरानी ना हो, उसमें नूर ना हो, तो अब वहाँ आ जाते हैं जिन्नात, उन हड्डियों को चाटते रहते हैं, फास्फोरस होती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नूरानी नहीं था, मुनव्वर नहीं था, तो जिन्नात सभी की लाशों को चाट चूट के जो है ना खाली कर देते हैं। यानी उनकी तो दावत है ये, फ्री में जो है तो लंगर है ये तो उनके लिए। तो ये जो लतीफ़ नफ्स पे अज़ाब होता है, तो मतलब ये अभी तो फैसला नहीं हुआ, उससे पहले शुरू हो जाता है? हाँ, लतीफ़ नफ्स के ऊपर जो अज़ाब वगैरह वो करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, उस दौरान अज़ाब करते रहते हैं। कब्र में जो अज़ाब है वो सवालों के ऊपर होता है। सही। ये तो इनिशियल यानी हिसाब किताब है, सवालात हैं, ये तो सवालात हैं, ये तो बाकी तो वहाँ पर होगा। फिर अल्लाह ताला ने कहा जिसको चाहे जन्नत में भेज दूँ, जिसको चाहे दोज़ख में भेज दूँ। उसके पीछे भी एक कहानी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मज़हब की गिरफ्त में नहीं आती हैं, ठीक है ना। फ़र्ज़ किया कि कोई आदमी इबादतें भी पढ़ी की, ये कुछ सब कुछ किया, लेकिन दिल के अंदर किसी वली के लिए उसने बुग़्ज़ रखा था, तो फिर वो किताबें रखी रह जाएंगी। अल्लाह कहेगा तो जहन्नम में डाल दो। बिल्कुल। और कोई जो है ऐसा था कि भाई सारी ज़िंदगी उसने कोई अच्छा काम ही नहीं किया, लेकिन वलियों से मोहब्बत रखता, चुपके चुपके उनकी मदद करता था, तो वो किताबें रखी रह जाएंगी, जन्नत में डाल दो। अल्लाह की जो ये जो काम है इसमें भी लॉजिक है कि जिसको चाहे जन्नत में दे मारेगा, बिल्कुल नमाजें भी दे मारेगा, सारे अमाल। जो रब को चाहते हैं उनको तकलीफ पहुँचाई। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन अज़ीम। और कोई बात? देखिए वो जो हज्जाज बिन यूसुफ का जो उसके वाक़या बयान करते हैं कि देखो जन्नत में ट्रेलर है, तो वो क्या भी खाली कोई दीन से दीन, तो वो क्या बात? ख़्वाब में जो दिखाया जाता है ना, वो मुस्तक़बिल की खबर होती है कि जन्नत में ठहर रहा है। अब ये नहीं कि वो जन्नत में पहुँच गया है। और ये साले तो नहीं था वो, बख्शिश वगैरह ये हो के जाएगा, ये दीन में तो नहीं जा सकता, नहीं होगा तो जी बख्शिश हो के जा रहा है ना। लोगों ने ऐसे कहा हुआ है, और गौर कहाँ करते हैं मुसलमान, मौलवी कहते रहते हैं। हालांकि ये बात तो मौलवियों को भी पता होगी, लीन से जीन की सही बात है, पता होगी बिल्कुल, लेकिन गौर ही नहीं, फिक्र ही नहीं, परवाह नहीं किसी का। जिन में कोई अज़ाब होता है या जस्ट ऐसे न्यूट्रल जगह? ये ऐसा ही है कि जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, फर्स्ट क्लास के पैसेंजर हैं, तो आपको अच्छे फिटिंग रूम में बिठाएंगे। इकोनॉमी क्लास के हैं तो वो पंखा लगा हुआ होगा, नहीं आ रहा होगा। बस यार अब सवालात हम लोगों से प्लीज मेहरबानी आपकी। अच्छा, ऐसा ना कल बात हुई। एक मिनट टिक लगी रहने दीजिए, वो देना थोड़ा सा बहुत बहुत शाही मरहबा ला इलाहा इल्ला रियास। अभी जो है सैयदी ने सवालात जवाब भी दिए हैं, तो तमाम महफिल वालों से गुजारिश है, ख़ास तौर पर तमाम जो लोग सवाल करना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि भाई आप लोग ये बात जहन में रखें